لوگ کہتے ہیں پیسے میں برکت نہیں، پیسہ بڑھتا جا رہا، برکت گھٹتی جا رہا۔ پہلے ایک آدمی کمایا، سارے بیٹا بیٹی سب کی شادی کیا، گھر بنایا، زمین خریدا، اب اپنے کما رہا ہے، بیوی کما رہی ہے، بیٹا دبئی میں رہتا ہے، بہو ٹیچر ہے، چار راستے سے آ رہا ہے پیسہ، لیکن ہائے 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 یہ جہنم ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ رزق کے کئی دروازے ہیں اور ہر دروازے کی کنجی ہم لوگوں کے پاس ہے۔ کنجی جیب میں ہے، گیٹ کھولیے گا تب نا۔ گیٹ، رزق کا گیٹ کئی ہے، 16-17 دروازے ہیں رزق کے۔ سارا گیٹ کھلواؤں گا تو رات گزر جائے گی، 2-3 گیٹ کھلوا کے میں بات ختم کروں گا۔ رزق کا گیٹ نمبر 1، مین گیٹ، نماز کی پابندی۔ نماز کی جو جتنی زیادہ پابندی کرے گا اس کے رزق میں اتنی ہی برکت ہوگی، ایک دم طے ہے۔ خاص کر فجر کی نماز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کو، یا بنیۃ قومی واشہدی رزق ربک ولا تکونی من الغافلین فإن اللہ یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس۔ میری بیٹی فاطمہ اٹھو اٹھو، اپنے رب کے تقسیم رزق میں شرکت کرو، تیرا رب روزی بانٹ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا رزق بانٹتا ہے طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ یہ 1.25 گھنٹہ کا جو ٹائم ہے نا، یہ بہت اہم ہے، رزق کے بٹوارے کا ٹائم ہے۔ جس وقت رزق کا بٹوارا ہوتا رہتا ہے، پورا مسلم سماج سویا رہتا ہے۔ کہاں سے رزق میں برکت ہوگی؟ ہمارا نوجوان رزق اور جاب کی تلاش میں تنگ آ چکا، عاجز آ گیا۔ کیوں؟ رزق کا بٹوارا جس ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم جاگو، اللہ سے مانگو، اب پھر دیکھ لینا تم کیا رزق کو تلاش کرو گے، رزق تم کو تلاش کر لے۔ تو نماز کی پابندی یہ رزق کا مین گیٹ ہے۔ نمبر 2، سورہ واقعہ کی تلاوت۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ 3 صفحے کی سورہ ہے۔ شام کو مغرب بعد یا عشاء بعد، آج سے طے کر لیجئے، مدرسہ والے بھی اور سب سورہ واقعہ وچ فیملی پڑھیے۔ آپ ہفتہ 10 دن کے اندر محسوس کریں گے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے رزق کا گیٹ کھل گیا ہے۔ نمبر 3، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بتاؤں۔ نمبر 3، کثرت استغفار۔ جو جتنا زیادہ استغفار کرے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جتنا زیادہ استغفار کریں گے رزق میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو پابندی سے استغفار کرے گا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور تمام ٹینشن اور ڈپریشن سے نجات دے دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بے وہم و گمان روزی عطا کرے گا۔ استغفار کرنے سے بے وہم و گمان روزی ملتی ہے۔ 3 ہو گیا، بس ختم کر رہا ہوں۔ نماز کی پابندی، نمبر 2 سورہ واقعہ کی تلاوت، گیٹ نمبر 3 کثرت استغفار، اور گیٹ نمبر 4 ماں باپ کی خدمت۔ جو جتنا زیادہ ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کے رزق میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ جوانوں، اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت آج سے شروع کر دو۔ یہ دیکھیے، ایک امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہ 3000 ہے۔ جتنے مسجد کے صدر سیکریٹری ہیں پیٹھ مضبوط کر لیجئے گا،
فرشتے اتنی گردانے کہ نظر بیضربو، بانون ثقیلہ بانون خفیفہ سب گردان یاد ہے. ایسا مرمت کریں گے اگر توبہ نہیں کیے تو. قسم خدا کی، عام لوگوں کی غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور اپنے امام کی برائی کرنا اپنے بدن کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے سے کہیں بدتر ہے. اپنے امام کی برائی نہ کیجیے، جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید مت کیجیے. ہاں ایک صاحب ہمارے پاس آئے، پھلواری شریف میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. حضرت آپ کی تقریر سننے کے لیے ہم اس محلے سے آتے ہیں. اچھا کاہے آتے ہیں؟ وہیں پڑھا کہ ہمارے محلے کا امام جو ہے نا ایک دم ختم ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ کتنا اچھا بولتے ہیں. اچھا بیٹا اب گیئر بدلنا پڑے گا، تمہاری سروسنگ ضروری ہے. فوراً اس کو بھرتی کر دیا آئی سی یو میں کی، آپریشن کر دیا. میں نے کہا اے صاحب نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. شرم ورم نہیں آتی ہے؟ شرم بیچ کے کھا گئے. نماز کس امام کے پیچھے کہاں پڑھتا؟ وہی نا. کہاں؟ وہی ختم کے پیچھے. شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو. میں نے ان کو اتنا ڈانٹا کہ ان کو چھٹی رات کا دودھ یاد آ گیا ہوگا. خبردار خبردار، میں امام کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتا. امام کتنوں برا ہے تو تم سے اچھا ہے، ہم تو اتنے جانتے ہیں. امام کتنوں برا ہے تو تم سے اچھا ہے. کیسے؟ آپ جس کیٹیگری کے رہیے گا اسی کیٹیگری کا امام ملے گا. سمجھے؟ ہاں جب امام رسول اللہ تھے مقتدی ابو بکر تھے، جب امام ابو بکر تھے مقتدی عمر فاروق تھے، جب امام عمر فاروق تھے مقتدی عثمان غنی تھے، جب امام عثمان غنی تھے مقتدی علی تھے. اور آج کا مقتدی ایسا تو امام ایسا جیسے کو تیسے. آج کا مقتدی ایسا تو امام ایسا جیسے کو تیسا. آپ جیسا رہیے گا. ہمارے جیسا امام مل رہا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کیجیے. ملا جلا کے ٹھیکے ہے. اللہ کا شکر کیجیے کہ ملا جلا کے ٹھیکے ہے. آپ کی اولاد کو ہم سے بھی چوپٹ امام ملے گا، قسم سے. ہم سے خرابے ملے گا، ہم سے اچھا نہیں ملے گا. اس لیے جو علماء مل رہے ہیں انہی کی زیارت کو کارِ ثواب سمجھ لیجئے. ان سے اچھے علماء آپ کو نہیں ملیں گے. ان سے اچھے علماء آپ کو نہیں ملیں گے. ان سے اچھے علماء آپ سے اچھے لوگوں کو ملیں گے. ان سے اچھے علماء آپ سے اچھے لوگوں کو ملیں گے. بہرکیف میری بات کا رخ اس پرچی نے ادھر سے ادھر کر دیا تھا. رزق کا گیٹ نمبر 1 نماز کی پابندی. گیٹ نمبر 2 بولیے، دیکھ رہے ہیں یاد ہو رہا ہے؟ بولیے سورہ واقعہ کی تلاوت. گیٹ نمبر 3، گیٹ نمبر 4 ماں باپ کی خدمت، اور گیٹ نمبر 5 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. جو جتنا زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اس کے رزق میں اتنی ہی برکت ہوگی. آپ آزما کے دیکھیں، ایک دم پریکٹیکل. یہ تھیوری نہیں، پریکٹیکل ہے. آج پورے مجمع میں ایک آدمی بھی ہے، ایسا ایک بھی خوش نصیب ہے جس کو اپنے سارے رشتہ داروں سے بول چال ٹھیک ہو. ددیحالی، ننیحالی، سسرالی، تینوں رشتہ دار سے تعلقات اچھے ہوں. نہ اگر تعلقات اچھے ہیں تو سسرالی رشتہ دار سے بس. سسرالی رشتہ دار بڑا میٹھا، شکر سے بھی زیادہ. اور ددیحالی سے میرے بھائیوں، اگر بھائی بھائی میں بول چال بند ہے رزق کا گیٹ بند ہے. اگر بھائی بھائی میں بول چال بند ہے تو بول چال نہیں بند ہے بلکہ رزق کا 5واں گیٹ بند ہے. اگر چاہتے ہو کہ رزق کا 5واں گیٹ کھلے مل جائیے. میرے بھائیوں بس ایک گیٹ اور کھلوا دیتا ہوں، وقت نہیں ہے. 5 یاد ہو گیا؟
نمبر 6، صدقہ خیرات کرنے سے یہ رزق کا چھٹا گیٹ ہے، صدقہ خیرات۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی تم راہ خدا میں نیک کاموں میں خرچ کرو گے، یوفا الیکم، اللہ اور بڑھا کے دے گا، اور بڑھا کے، اور بڑھا کے۔ یہ رزق کا چھٹا گیٹ ہے، صدقہ سے رزق بڑھتا ہے۔ اب بے وقوف انسان سمجھتا ہے کہ 100 روپیہ میں سے 10 روپیہ دے دیا تو 90 روپیہ نہ بچا۔ وہ 10 روپیہ گیا ہے 5000 روپیہ کو بولا کے لانے کے لیے۔ یہ جو ہم 10 روپیہ صدقہ کیا نا، وہ گیا ہے بولا کے لانے۔ ہمارے پاس 10 آدمی ہیں تو ایک آدمی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ فلاں کو بولا کے آؤ، یہ کم ہو گیا۔ ایک آدمی کم نہیں ہوا ہے، وہ اگلے کو بولا کے لانے گیا ہے۔ ایسے ہی اگر 10 روپیہ ہم صدقہ کرتے ہیں، یہ صدقہ ہزاروں روپیہ کو بولانے گیا ہے۔ ایک واقعہ، میں اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بار میرے جیب میں صرف 50 روپیہ تھا، آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے کا 50 روپیہ ابھی کا 500 روپیہ ہوگا، کم سے کم، ہے نا، صرف 50 روپیہ۔ ایک طالب علم آیا کہ حضرت فلاں بچے کی طبیعت خراب ہے، دوا کے لیے پیسہ نہیں۔ تو میں وہ 50 روپیہ نکالا، لو جلدی جاؤ دوا لے کے آؤ۔ جیب ہو گیا خالی، ایک دم ختم، کچھ نہیں۔ عجیب اتفاق ہے، اچانک ہم کو آفر آیا کہ آپ کنکر باغ چلیے نکاح پڑھانا۔ اس زمانے میں نکاح پڑھانے کا 101 151، اب بہت سخاوت کیا تو 250 200 اتنے ملتا تھا۔ ہم کو کتنا ملا نکاح پڑھانے کا؟ 1400 روپیہ 22 سال پہلے۔ 1400 روپیہ ابھی کا 14000 ہوا کہ نہیں؟ کم سے کم زیادہ ہو جائے۔ اس زمانے میں 1400 مل گیا، لڑکا والا بھی دے دیا اور لڑکی والا بھی دے، دونوں کرنا، ہم بھی دیں۔ لاؤ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، جو آ رہا آنے دو۔ 1400 روپیہ۔ میں نے کہا واہ رے شکیل، اچھا بزنس کر لیتا ہے، اچھا بزنس مین ہے۔ مال لگایا 50 روپیہ اور کمایا 1400 روپیہ۔ اتنا نفع کمایا جاتا ہے؟ 1350 میرے اللہ نے بڑھا کے دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، نبی کے مہمان پر، نبی کے مہمان پر وہ 50 روپیہ کسی بھکاری پہ خرچ نہیں ہوا تھا، کسی پیشہ ور بھکاری پہ خرچ نہیں ہوا تھا، وہ 50 روپیہ نبی کے مہمانوں پہ خرچ ہوا تھا۔ میرا رب بھی بڑا دیالو ہے، اس نے 1350 بڑھا کر کے دیا۔ میرے دوستو، آپ آزما کے دیکھیے، صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ ابھی یہ مدرسہ